تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا۔ ایسے انقلابی جذبات کے ساتھ ہمارے ملک ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروانے میں اپنا اہم کردار ادا کرنے والے سبھاش چندر بوس کا آج یوم پیدائش ہے۔ سبھاش چندر بوس 23 جنوری 1897 کو کٹک اڑیسہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام جانکی ناتھ بوس اور والدہ کا نام پربھاوتی تھا۔ جانکی ناتھ بوس کٹک کے مشہور وکیل تھے۔ کٹک میں پرائمری تعلیم مکمل کرنے کے بعد سبھاش چندر بوس نے ریونشیا کالجیٹ اسکول میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کلکتہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ 1919 میں انہوں نے فرسٹ کلاس کے ساتھ BA کا امتحان پاس کیا۔ وہ یونیورسٹی میں دوسرے نمبر پر تھے۔ ان کے والد چاہتے تھے کہ سبھاش چندر بوس ICS بن کر دیش کی سیوا کریں۔ انہوں نے اپنے والد کی یہ خواہش پوری کی۔ 1920 کے ICS امتحان میں انہوں نے چوتھی پوزیشن حاصل کی، لیکن سبھاش چندر بوس انگریزوں کے ماتحت کام کرنے کی طرف مائل نہیں تھے۔ انہوں نے 22 اپریل 1921 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ سبھاش چندر بوس جب کلکتہ میونسپلٹی کے چیف آفیسر بنے تو انہوں نے کلکتہ کے راستوں کا انگریزی نام بدل کر ہندوستانی نام کر دیا۔ ہندوستان کی آزادی کے ساتھ ساتھ سماجی کاموں میں بھی ان کی شمولیت برقرار رہی۔ انہوں نے بنگال کے شدید سیلاب سے گھرے ہوئے لوگوں کو کھانے، لباس اور محفوظ مقامات تک پہنچانے کا بہادری بھرا کام کیا۔ سماجی خدمت کے کام کو باقاعدگی سے جاری رکھنے کے لیے سبھاش چندر بوس نے یوتھ پارٹی قائم کی۔ سبھاش چندر بوس کے ذہن میں حب الوطنی، عزت نفس اور ہمت کا جذبہ بہت مضبوط تھا۔ وہ برطانوی حکومت کی مخالفت کرنے کے لیے اپنے ہندوستانی ہم جماعتوں کے حوصلے بلند کرتے تھے۔ اپنی ابتدائی عمر میں ہی سبھاش چندر بوس کو پتہ چل گیا تھا کہ جب تک تمام ہندوستانی لوگ متحد طور پر انگریزوں کی مخالفت نہیں کریں گے، ہمارے ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی نہیں ملے گی۔ جبکہ سبھاش چندر بوس کو انگریزوں سے سخت نفرت تھی، انہیں اپنے ہم وطنوں سے بے حد پیار تھا۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس خود اعتمادی، جذباتیت، خیالی پن اور تجدیدی نوع کی طاقت پر قوم کو آزاد کرانے اور نوجوانوں میں تاریخ رقم کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان اس دنیا میں ایک پیغام کی تشہیر کے لیے، ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ان کے مطابق جس کی طاقت اور خواہش اور قابلیت جس کے اندر ہے، وہ اپنے کام کے میدان کا تعین ضرور کرتا ہے۔ تھوڑی رقم اور فوجیوں کی محدود تعداد کے باوجود سبھاش چندر بوس نے جو کیا وہ قابل ستائش ہے۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس ہندوستان کو ایک عظیم عالمی طاقت بنانا چاہتے تھے۔ ان کے مطابق ہندوستان بہادر بیٹوں کی سرزمین تھا۔ وہ ہر دل میں اس احساس کو بحال کرنا چاہتے تھے۔ عوامی زندگی میں سبھاش چندر بوس کو کئی بار قید کی سزا سنائی گئی۔ 16 جولائی 1921 کو سبھاش چندر بوس کو پہلی بار 6 ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ 1941 میں جب وہ اپنا گھر چھوڑ کر جرمنی پہنچے تو جرمنی میں ان کی ملاقات ہٹلر سے ہوئی۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آزاد ہند فوج کو تشکیل دیا۔ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں بہت سے لوگوں نے حصہ لیا تھا، جن میں سبھاش چندر بوس بھی ایک علمبردار تھے۔ سبھاش چندر بوس نے ہندوستان کے لیے مکمل سوراج کا خواب دیکھا۔ ہندوستان کو غلامی کے طوق سے آزاد کروانے کے لیے اپنی تحریک کی وجہ سے سبھاش چندر بوس کو کئی بار جیل بھی جانا پڑا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران سبھاش چندر بوس نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کو تیز کرنے کے لیے آزاد ہند فوج کو تشکیل دیا۔ عالمی تاریخ میں آزاد ہند فوج جیسی کوئی اور مثال نہیں ملتی ہے۔
جہاں 30-35 ہزار جنگی قیدیوں کو منظم طریقے سے تربیت یافتہ کیا گیا اور انگریزوں کو شکست دی گئی تھی۔ مشرقی ایشیا اور جاپان پہنچ کر سبھاش چندر بوس نے آزاد ہند فوج کو وسعت دینا شروع کی۔ رنگون کے جوبلی ہال میں سبھاش چندر بوس نے جو تقریر کی وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات میں قلم بند ہو گئی ہے۔ سبھاش چندر بوس انگریزوں کی طرف سے ہندوستانیوں پر ہونے والی ناانصافیوں اور مظالم کے سخت خلاف تھے۔ بہت ساری اذیتوں کا سامنا کرنے کے بعد بھی انہوں نے ہندوستانیوں کے خلاف انگریزوں کے ظلم و ستم کی مخالفت کی۔ ہندوستان کی عوام کو قوم سے پیار کرنے کے لیے تحریک دینے والے نعرے بھی انہوں نے دیے۔ ان کا نعرہ تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا اور جے ہند سبھاش چندر بوس نے ہی یہ نعرہ دیا تھا۔ انیس سو 34 میں سبھاش چندر بوس اپنے علاج کے لیے آسٹریا گئے۔ اس وقت انہیں اپنی کتاب لکھنے کے لیے ایک ٹائپسٹ کی ضرورت تھی۔ انہیں ایملی شینکلن نام کی ایک ٹائپسٹ خاتون ملی۔ سبھاش چندر بوس نے 1942 میں ان ٹائپسٹ خاتون سے شادی کی۔ 18 اگست 1945 کو سبھاش چندر بوس ہوائی جہاز کے ذریعے منچوریا جا رہے تھے۔ اس سفر کے دوران ان کا طیارہ ہوائی اڈے پر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں ان کی موت ہو گئی۔ سبھاش چندر بوس شہید محب وطن لوگوں کی تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف میں لکھا ہوا ہے۔ سبھاش چندر بوس کی بہادری کی داستان نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بیرون ملک بھی سنی جاتی ہے۔ سبھاش چندر بوس نے جس چیز کا مطالبہ کیا وہ صرف آزادی حاصل کرنے تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ ہندوستانی لوگوں کو عمروں تک بہادر بنانا اس کا مقصد تھا۔ آزادی کے بعد ایک بہادر آدمی ہی اپنی آزادی کا تحفظ کر سکتا ہے۔ آزادی حاصل کرنے سے زیادہ آزادی کا تحفظ کرنا اس کا فرض ہوتا ہے۔ ایسے بہادر آدمی کو ہندوستان کی تاریخ میں بہت ہی عقیدت کے ساتھ ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ سبھاش چندر بوس ہم کو یعنی ہم سب ہندوستانیوں کو یہ سکھا کر کے گئے کہ کوئی کسی کے سامنے سر نہ جھکائے بلکہ شیر کی طرح دہاڑ لگائے۔ ایسے ہی جذبات کے ساتھ اور ایسے ہی خیالات کے ساتھ ہمیشہ سبھاش چندر بوس کو یاد کیا جائے گا۔ سبھاش چندر بوس نے کہا تھا، اگر جد و جہد نہ ہو، کسی خوف کا سامنا نہ کرنا پڑے تو زندگی کا نصف ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ جے ہند۔